بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت ختم ہوا، اور ساتھ ہی ان سے 5 سوال پوچھے ہیں جن کے جواب قانونی دائرے میں رہ کر مانگنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی، پشتون تحفظ موومنٹ، مدارس، بنگلہ دیش اور دیگر امور پر بات چیت کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے ان کی بات ہوئی، اور اس وقت آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان پر سخت ہاتھ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ان نوجوانوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے شروع سے جنگ دیکھی ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ PTM کے ساتھ ملاقات ہوئی تو محسن داوڑ نے اگلے دن کہا کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ ان کی محسن داوڑ اور ان کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے 3 مطالبات ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں بارودی سرنگیں ہیں، چونکہ ان علاقوں میں جنگ ہوئی ہے، وہاں دیسی ساختہ بم پڑے ہیں۔ یہ جائز مطالبہ تھا، اس پر ہم نے کام بھی کیا اور 48 ٹیمیں تعینات کیں اور انجینئرز نے 45% علاقے کو مائن سے کلیئر کیا۔ DG ISPR نے کہا کہ فوج جن علاقوں کو کلیئر کروانے جاتی ہے وہ علاقے موت ہیں، اور اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی گئی کہ یہاں دیسی ساختہ بم موجود ہیں، یہاں کا رخ نہ کریں۔ بچوں اور نوجوانوں کو بتایا گیا کہ اس ساخت کی چیز کیا ہے، اگر وہ نظر آئے تو اسے ہاتھ نہ لگائیں بلکہ ہمیں اطلاع دیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ جب سے ان 48 ٹیموں نے یہ کلیئرنس آپریشن شروع کیا ہے تو اس کے باوجود پاک فوج کے 101 جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے شہید ہوئے؟ یہ سب اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اس لیے کام کیا کیونکہ مطالبہ بھی جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ PTM کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چیک پوسٹیں ختم کی جائیں۔ اس پورے آپریشن کے دوران 6000 پاک فوج کے جوانوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ یہ جو پختونوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے جب لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے؟ آج جب بحالی کا کام شروع ہو گیا تو تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTM کا دوسرا مطالبہ چیک پوسٹ سے متعلق تھا، وہاں چیک پوسٹیں پاک فوج کی ہوتے ہیں، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس صوبے کا فوجی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران 6000 سے زائد فوجی شہید ہوئے، وہ تمام کسی ایک صوبے کے نہیں تھے، ان میں کراچی کا جوان بھی تھا، سیالکوٹ کا تھا، لیاری کشمیر بلوچستان کا بھی تھا۔ اس کا خاندان وہاں نہیں تھا جب اس نے خیبر میں شہادت دی، یا اس کا بازو ٹوٹ گیا، یا وہ چیک پوسٹ پر کھڑا تھا اور دھماکہ ہو گیا تو وہ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے وہاں نہیں کھڑا تھا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ یہ جو پشتون تحفظ کی بات کرتے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے جب وہاں لوگوں کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں فٹ بال کھیلا جا رہا تھا؟ تب محسن داوڑ، منظور پشتین اور علی وزیر کہاں تھے؟ ذرا پوچھیں ان سے۔ DG ISPR نے کہا کہ اس وقت تو پاک فوج نے جا کر دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور انہیں وہاں سے نکالا تھا۔ آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، جب ترقیاتی کام اور بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے تو تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTM کا تیسرا مطالبہ لاپتہ افراد سے متعلق تھا۔ یہ ابتدائی طور پر 6-7 ہزار لاپتہ افراد کی فہرست لے کر آئے تھے، اس پر بہت کام ہوا۔ اس حوالے سے قانونی طریقے سے جو کمیشن بنا وہ روزانہ کی بنیادوں پر ان کی بات سنتا ہے، اور اب یہ فہرست میں تعداد کم ہو گئی ہے، جبکہ 2500 کیسز ایسے ہیں جو حل نہیں ہوئے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یہ 3 مطالبات ان کے نہیں ہیں، نہ ہی تکلیفیں ان کی ہیں۔ یہ مطالبات اور تکلیفیں ان پٹھان بھائیوں کی ہیں جو دن رات وہاں رہتے ہیں۔ یہ تو لوگ ایسے ہیں جو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہ علاقے بحال ہوں، وہاں روزگار آئے، لوگ وہاں خوش رہیں، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل جائز ہیں۔ اس موقع پر میجر جنرل آصف غفور نے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پشتون تحفظ موومنٹ سے 5 سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی ویب سائٹ پر چندے کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ بیرون ملک جہاں بھی پٹھان مقیم ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ویب سائٹ پر تفصیل دی ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پی ٹی ایم بتائے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ مالی معاملات سے متعلق 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے انہیں احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے، کہاں دیے اور وہ کہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں سب سے پہلے دھرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پی ٹی ایم کو کتنے پیسے دیے، کس طریقے سے پہنچے اور انہوں نے کہاں استعمال کیے۔ 8 اپریل 2018 کو قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانے میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو وہ اس قونصل خانے میں گئے، اس سے ملاقات کی، ساتھ ہی ایک دوست بھی تھا، انہیں کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے۔ 8 مئی 2018 کو جلال آباد میں قائم بھارتی قونصل خانے نے تورخم میں احتجاجی ریلی کے لیے کتنے پیسے دیے، وہ پیسے کس طریقے سے آئے اور کہاں ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ محمد اسماعیل لون کا پشتون تحفظ موومنٹ سے کیا تعلق ہے۔ مئی 2018 میں بھارتی سفارتکاروں نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوچھا کہ پی ٹی ایم بتائے کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان سے کتنا پیسہ آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل میں حاجی میر افغان صافی اور دبئی میں نصیر زادران، ان دونوں کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے، کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے جہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے کتنے پیسے دیے، وہ پیسے کہاں پہنچے اور کیسے پہنچے، آپ نے ان کا استعمال کیسے کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال کیا کہ مشعل خان کینیڈا سے کابل کیوں آیا، پی ٹی ایم اور بلوچ علیحدگی پسندوں کا کیا تعلق ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایس پی طاہر داوڑ افغانستان میں شہید ہوتے ہیں، حکومت پاکستان حکومت افغانستان سے ان کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، لیکن پی ٹی ایم کس بنیاد پر وہاں بات کر رہی ہے کہ ہمیں قبیلے کی سطح پر جسد خاکی دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے، 2 ممالک کا کام ہے یا آپ کا ذاتی کام ہے۔ کیوں منع کیا گیا کہ طاہر داوڑ کا جسد خاکی حکومتی نمائندوں کو نہیں دینا؟ آپ پاکستان کے ایم این اے ہیں، آپ پر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے، آپ کیسے زبردستی سرحد پار کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے جا سکتے ہیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں، لوگوں کو پکڑیں، ایک جلوس بنائیں اور کہیں کہ میں نے آج افغانستان جانا ہے؟